السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا پورا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو شانِ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ سبحان اللہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نحال کو دیکھ کر نحال ہو جاتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خبری سن کر دادا عبدالمطلب خوش و خرم حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھ دیا۔ اس کے بعد جس مقدس مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کا نام نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ آیا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ سبحان اللہ۔ شرفۂ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسرے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خاص بہت زیادہ مختلف تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نبی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقرانہ فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا اور بلبلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات جاگ کر گزارتے۔ ایک اونٹنی پاس تھی، لیکن اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس کھچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکا تھا۔ میرے ہمراہی میں بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے کیا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دے کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیز سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو اپنے ساتھ لے آئی، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ جب آپ ان کو اپنے خیمے میں لائی اور دودھ پلانے لگی تو آپ کی اور مبارک پستان دودھ سے بھر گئے اور جو اونٹنی تھی اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر پیا اور شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا شوہر حضور رحمت عالم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچراب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی
کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ کیا تم نے نیا لیا ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی ہو، یا کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے بدل لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانور کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ سبحان اللہ! حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کے جانوروں کو ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ پر چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ پہ اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم کے برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ کی تندرستی اور نشوونما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ جب ہم رحمت عالم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ لگا کر حضرت بی بی آمنہ کو رضامند کر لیا اور پھر ہم رحمت عالم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم کے ساتھ رہنے لگے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت دوسرے لڑکوں کو کھیلتے دیکھتے مگر کبھی خود ان کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ لوگ بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ کل سے جایا کروں گا، آپ مجھے بھی میرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ ایک دن آپ چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کے ایک فرزند دوڑتے اور ہامتے کامتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی اماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے پکڑ لیا ہے اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس ان پر ذرا بھی نہیں ہے۔ ان کے چہرے پر حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکا کر پوچھا کہ بیٹا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو پکڑ لیا، میرا شکم چاک کر کے اس میں کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی درد نہ ہوا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا، حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کوئی اسیب یا کچھ ایسا نہ ہو، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ شاید اب ہم ان کی حفاظت نہ کر سکیں۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ، تم بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی، پھر اس قدر جلدی واپس کیوں لے آئی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور اسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل و دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔
اس کے بعد سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں ہے کہ 4 مرتبہ آپ کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور حکمت کا خزینہ بھر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت حلیمہ کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہادتوں کی خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام زبانی اور ان کی عظمتوں سے متحمل ہو سکیں۔ اس کے بعد ایمن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ایمن جو آپ کی والدہ ماجدہ کی باندی تھی، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ایمن کا نام برکت ہے۔ یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا جن سے حضرت اسامہ بن پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ کو گہوارہ یعنی جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ کی انگلیوں کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا، سبحان اللہ۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین و سبحان برکت اللہ و اصلیہ۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں اپنے کپڑوں کو گندا نہ کیا بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ زور زور سے رو رو کر فریاد کرتے اور جب تک شرمگاہ چھپ نہیں جاتی تھی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں ان سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کبھی نہیں کھیلتے۔ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے پاس بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات وغیرہ کے لیے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہیں مدفن ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے اور ان سب سے ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائی اور آپ کے دادا حضرت ابو مطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا اور حضرت ایمن آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحہ بھی آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچایا ہو یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا
ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سردار ان عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی سب کچھ ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف بادل آ گئے اور فوراً ہی اس زور کار باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ قحط ختم ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ میں عیسائیوں سعدوں کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے توریت و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کا قافلہ والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر ہو کر ہجران کو سجدہ کرتے ہیں اور عبران پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ سامان دیا۔